الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك كصيام الدهر. وقال في موضع آخر: صدق الله العلي العظيم. تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی و کبریائی، ہر قسم کی تسبیح و تحمید اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، وہی پالنہار ہے، وہی عادل ہے، وہی حاکم ہے، ہم سب کے عبادتوں کا وہ لائق ہے، وہ تمام کائنات پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پر بادشاہت کرنے والا ہے، اس کے اندر کسی طرح کے عیب نہیں ہے، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات، ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ کی اس مختصر حمد کے بعد بے انتہا درود اور سلام کا نزول ہو امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام انبیاءوں پر۔ محترم حضرات، میرا جمعہ کا جو موضوع ہے رمضان کے بعد ہم کیسے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله، بے شک جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر قائم رہا، تتنزل علیہم الملائکہ، تو پھر اس کے پاس فرشتے آئیں گے
ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور کہیں گے کسی طرح کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہاں تک کہ ان کو یہ بشارت دیتے ہیں فرشتے کہ تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہو۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس جنت کو بنایا ہے اس جنت کو حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ جس جنت کو ہمارے لیے بنایا ہے اس جنت کو حاصل کرنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تم کو جنت ایسے ہی نہیں دی جائے گی۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، انسانوں سے کہی جا رہی ہیں کیا تمہیں پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا؟ نہیں، تم کو ہم نے پیدا کیا ہے، دنیا میں پیدا کرنے کے بعد تم کو ایسا ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کائنات کو میں نے تمہارے لیے بنایا، زمین سے پیدا اٹھانے کے لیے میں نے تمہارے لیے بنایا، آسمان سے پیدا اٹھانے کے لیے میں نے تمہارے لیے بنایا، اور اس کائنات کی ہر شے تمہارے فائدے کے لیے میں نے بنایا ہے، لیکن میں نے تم کو میری عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ محترم حضرات، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کیا صرف انسان اور جنوں کو ہی اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں، پھر قرآن کے اندر کئی آیتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی آیتوں کے اندر فرماتے ہیں میں نے سورج اور چاند کو بھی میری عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ ستارے یہ درخت میرے لیے سامنے سجدے کرتے ہیں، یہ آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتے میری عبادت کرتے ہیں، میرے پاس کئی سارے فرشتے ہیں وہ میرے گھر کا طواف بیت معمور میں کرتے ہیں، پھر قیامت تک کیا ہے ان فرشتوں کی باری لوٹ کر نہیں آتی۔ تو انسان اور جن ہی نہیں بلکہ اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کے سب اس کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں خصوصاً انسان اور جنوں سے کیا ہے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو کائنات میں بھیجا ہے وہ میری عبادت کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجر کی آخری آیت میں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محمد تم مرتے دم تک آخری سانس تک اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ محترم حضرات، ہم لوگ بھی جو ہے ہماری عبادت کب تک ہونی چاہیے؟ ہماری زندگی کے آخری لمحات تک ہونی چاہیے، ہماری زندگی کے آخری سانس تک ہماری زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھیں گے دلوں کے اندر، ان کے دل کانپنے لگیں گے، ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگیں گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اللہ کے ڈر سے دلوں کو کانپتے رہیں گے، ان کے دل اللہ کے ڈر سے کانپتے رہیں گے؟ کیا یہ کوئی گنہگار رہیں گے؟ کیا یہ کوئی شراب پینے والے رہیں گے؟ کیا یہ کوئی زنا کرنے والے رہیں گے؟ کیا یہ کوئی اللہ کے نافرمان رہیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کی بیٹی یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازیں پڑھ کر بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو رات بھر چاہے تہجد میں گزار کر اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو رمضان میں مکمل روزے رکھ کر اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو عمرہ اور حج کر کے بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو زکات صدقات اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں قربان کر کے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ محترم حضرات، کیوں ایسا ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے؟ کیوں ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے جبکہ نیک عمل کرنے والوں کو ڈرنے کی ضرورت نہ تھی؟ یہ فرشتے کیا کہیں گے؟ جو اللہ پر ایمان لایا، جو نیک عمل کیا، ان کو اللہ کا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ ایمان اور عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی، اس کے باوجود بھی یہ لوگ دنیا میں کیوں اتنا ڈرتے ہیں، نیک عمل کر کے بھی کیوں اتنا خوف کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل کو کہیں ریاکاری میں نہ لے۔ ہمارا عمل، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں کہیں ہماری نیت دنیا کی نہ ہو، ہم جو روزے رکھتے ہیں کہیں لوگ ہماری تعریف نہ کر جائے، ہم جو زکات صدقات کے پیسے لاکھوں میں چاہے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں کہیں میرے دل میں ریاکاری کی نیت پیدا نہ ہو اور یہ نیت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ میرے نیکیوں کا اجر دنیا ہی میں دے گا، آخرت میں ان کا کوئی اجر باقی نہ رہے گا۔ یہ عمل کر کے بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے۔ محترم حضرات، آج ہماری حالتیں دیکھو، آج ہماری حالتیں دیکھو، ہم کس طرح سے دنیا میں گزارنا ہے زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کے طور پر دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں کیسی نصیحتیں ہمارے لیے آئی ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَلَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ بے شک آپ مومنوں کو نصیحت کرتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ مند ہے۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے کے بارے میں قیامت تک بیانات کرتے رہیں گے، روزوں کے بارے میں سمجھاتے رہیں گے، تراویح کے بارے میں سمجھاتے رہیں گے۔ یہ زندگی بھر، یہ قیامت تک کیا ہے مومنوں کو نصیحت کرتے ہی رہیں گے۔ کیوں کرتے رہیں گے؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، مومنوں کو ہمیشہ نصیحت کرتے رہو تاکہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے۔ محترم حضرات، آج ہم کو معلوم نہیں، کیا نمازوں کی فضیلت معلوم نہیں ہے، کیا روزوں کی فضیلت معلوم نہیں ہے، کیا صدقہ اور خیرات کی فضیلت معلوم نہیں ہے؟ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم ہماری زندگی میں عمل کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ایسا ہماری زندگی ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رمضان کے پہلے رمضان کے لیے دعا کرتے تھے اور رمضان کے بعد رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ہم لوگ بھی چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے دل کے اندر ذرا برابر بھی ریاکاری عبادت بھی نہ ہو، میرے اور آپ کے اندر ذرا دانے کے برابر بھی تکبر نہ ہو۔ اگر یہ تکبر ریاکاری آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے، ہمارے اندر تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر وہی چیز ہے، آج ہمارے اندر وہی چیز ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، لیکن جیسا رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمیں تقوی والے بن جاتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے ہمیں اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں، بے نمازی بھی نمازی بن جاتا ہے، زندگی بھر کبھی روزہ نہیں رکھتا تھا، رمضان آیا تو روزہ رکھ دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا ہے، کئی ساری عبادتوں کو وہ رمضان کے مہینے میں بجا لاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جیسا رمضان ختم ہو جاتا ہے، جیسا رمضان کی عید ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہماری حالت رمضان کے پہلے جیسی تھی ویسے ہی آ جاتی ہے۔ محترم حضرات، اسی کو کیا ہے تکبر بولتے ہیں۔ ہم عبادت کر کے اللہ پر احسان نہیں کیا، ہم عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر احسان نہیں کیا، ہم نمازوں کی پابندی کر کے اللہ پر احسان نہیں کیا، ہم پورا مہینہ روزہ رکھ کر بھوکے رہ کر اللہ پر کیا بڑا احسان نہیں کیا۔ ہم نے جو کچھ بھی عبادت کیا، ہم نے جو کچھ بھی عمل کیا، وہ ہماری آخرت کی زندگی کے لیے ہم نے کر لیا۔ عبادت کرنے تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی بزرگی بیان کرنے کے لیے انسان کو چھوڑ کر کئی سارے مخلوق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مخلوقوں نے سب سے افضل اور اشرف مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا۔ محترم حضرات، یہ ریاکاری نہیں تو کیا ہے، یہ دکھاوا نہیں تو کیا ہے کہ رمضان آیا تو ہم پکے مسلمان بن گئے اور رمضان چلا گیا تو پھر کیا ہم بے نمازی بن گئے، بے روزگار بن گئے، مسجدوں کو ویران کر دیا۔ رمضان کا مہینہ آیا، مسجدیں کتنے خوبصورت نظر آتی تھی، مسجدیں نمازیوں سے کتنی خوبصورت نظر آتی تھی، مسجدوں کو چھوڑ کر باہر نہیں جاتے تھے۔ رمضان کا وہ برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ ہماری زندگی میں آ ہی گیا تھا، پھر ہماری زندگیوں سے نکل کر چلا بھی گیا۔ محترم حضرات، ہم نے رمضان کے مہینے سے کیا سبق سیکھا، ہم نے رمضان کے مہینے سے کیا نصیحت اپنی زندگی میں ہم نے حاصل کر دیا، یہ اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔
یہ مساجدیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بددعا دیتی ہیں. فلانا نمازی یہاں نماز پڑھتا تھا، یہاں نماز کی پابندی کرتا تھا، یہاں بیٹھ کر تیرا نام لیتا تھا، یہاں بیٹھ کر ذکر کرتا تھا، یہاں بیٹھ کر تسبیح کرتا تھا. اے اللہ یہ نمازی غائب ہے، یہ مومن غائب ہے، یہ مسلمان غائب ہے. یہاں جو ہے نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، یہ تیرے مسجدوں کو کیا ہے ویران کر دیا. مومن وہ ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے، عبادت سے آباد کرتا ہے، نمازوں سے آباد کرتا ہے، اللہ کے ذکر و اذکار سے اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اندر وہ تقوی رمضان کے بعد بھی پیدا ہونا چاہیے. ہم خالی ایک مہینہ اللہ سے ڈرنے والے بن گئے، 11 مہینہ اللہ کی نافرمانی گزاریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک مہینہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نہیں، بلکہ اللہ تو ہمیشہ دیکھتا ہے. اللہ ایک مہینے کا ذمہ دار نہیں، اللہ ایک مہینے کا معبود نہیں ہوتا. اللہ قیامت تک کے لیے معبود ہے. اللہ ہمارے زندگی کے سارے عبادتوں کا وہ معبود ہے. ہم ایک مہینہ عبادت کر کے ہم کیا سمجھ لیا کہ اللہ مجھے جنت دے دیا. ہم ایک مہینے نمازیں کی پابندی کر کے ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیا. محترم حضرات، ایسا کبھی بھی اپنے ذہنوں میں خیالات نہ رکھے. مسلمان مومن وہ ہے جو ہمیشہ نماز کی پابندی کرتا ہے. ہم کیسا زندگی گزارے رمضان کے بعد؟ جیسا رمضان میں عبادت سے مسجدوں کو آباد کرے تھے، بعد رمضان بھی ہماری زندگی ویسے ہی گزرے. تب جا کر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آخرت کی زندگی کو کامیاب بنائے گا. محترم حضرات، رمضان کا مہینہ یہ عید کا خوشی کا مہینہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، جو اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جو اس طرح سے مناتے ہیں. لیکن حقیقت میں عید کس کی تھی؟ حقیقت میں خوشیاں کس سے تھے؟ جیسا رمضان کا چاند نظر آیا وہ تراویح کا پورا مہینہ پابندی کیا. جیسا رمضان کا مہینہ آیا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کو بھی اس نے نہیں چھوڑا. جیسا رمضان کا مہینہ آیا لیلۃ القیام تراویح کی نماز مکمل اس نے پورا مہینہ پڑھا. امام کے پیچھے کھڑے ہو کر پورا پارا چاہے پوری قرآن اس نے تلاوت کو سنا. جیسا رمضان کا مہینہ آیا اللہ کی تلاوت کرتا بیٹھا. رمضان کا جیسا مہینہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس نے اعتکاف بھی بیٹھا. جیسا رمضان کا مہینہ آیا صدقہ اور خیرات بھی کیا. محترم حضرات، کیا یہ ساری عبادتیں رمضان کے بعد ہم نہیں کر سکتے؟ کیا رمضان میں کرنا؟ کیا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم کیوں بے نمازی ہو جاتے ہیں رمضان کے بعد؟ کیا ہم کیوں اللہ سے نافرمان ہو جاتے ہیں رمضان کے بعد؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے مومنوں کو دیکھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتا ہے نمازیوں کو دیکھ کر رمضان کے مہینے میں. لیکن جیسا رمضان ختم ہو جاتا ہے ہم اللہ کے دل وہی نافرمان بندے بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ تا حیات ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جیسا ہمیں پکے نمازی کرنے کی توفیق دیا تھا رمضان کے مہینے میں، رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، مومن کے لیے تو سال بھر رمضان ہی ہے. مومن کے لیے سال بھر رمضان ہے. یہ پکا کر کھانے والوں کے لیے وہ مہینہ خوشی کا مہینہ، لیکن مومن کی زندگی میں ایک مہینہ رمضان نہیں ہوتا. مومن کی زندگی میں سال کے 12 مہینے بھی رمضان کے جیسا ہی ہے. اس لیے کہ ہم ویسے ہی نمازیں پڑھنا ہے، ویسے ہی سنت اور نوافل روزے رکھنا ہے. رمضان میں تو فرض روزے اللہ کے حکام کو ہم نے مکمل ادا کر دیا، اللہ کے فرض کو ہم نے ادا کیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اللہ کے سب سے قریب کب بڑھو گے؟ جب تمہاری عبادتیں نوافل زیادہ ہوں گے، جب تم نوافل عبادت کثرت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان فرمایا، حدیثوں کے اندر بیان فرمایا. صحیح مسلم صحیح الجامع کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتائی. من صام رمضان فاتبعه ستا من شوال فذلك كصيام الدهر. جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھا اس کے بعد شوال کے 6 روزے اس نے رکھا تو اس نے گویا سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
महीना भर के रोजे हम रखते हैं, हमें तकलीफ महसूस नहीं होती। महीना भर के रोजे हम अदा करते हैं, अल्लाह के फराइज को अदा करते हैं, हमें कभी भूख और प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होती। लेकिन ये जो 6 रोजे हैं हमारे जिंदगी में बहुत भारी नजर आते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको शव्वाल के 6 रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हज़रात, बहुत कम क्वांटिटी है, बहुत कम रोजे हैं, लेकिन साल भर के रोजे रखने का सवाब मिलता है। कौन अपने हाथों से छोड़ ले सकता है? हमें जितना भी हो सके हमें सवाब हासिल करने की नियत करना, हमें क्या भी हो हमें नेकियां कमाने की फिक्र करना। आज इंसान दुनिया की लालच में पड़कर लाख से 2 लाख करने की फिक्र में होता है, 2 लाख से 4 लाख करने की फिक्र में होता है, 1 करोड़ से 2 करोड़ करने की फिक्र में होता है। अब हम ऐसा क्यों ना करें अपनी आखिरत की जिंदगी के वास्ते कि हम नमाजें पढ़ते हैं, फराइज अदा करते हैं, सुन्नत और नवाफिल पढ़ के उसका सवाब ज्यादा हासिल करने की फिक्र क्यों नहीं करते? अल्लाह तबारक व तआला के सबसे करीब बंदे वो होंगे जो नवाफिल इबादत में कसरत करेंगे। नवाफिल इबादत में शव्वाल के 6 रोजे रखने का हुक्म दिया। ये हर हफ्ते में 3 जुमेरात रोजे रखना भी सुन्नत है, हर महीने में 3 रोजे रखना सुन्नत है। फिर दरमियान में यौम अरफा का रोजा आता है, फिर दरमियान में मुहर्रम के 2 रोजे भी आते हैं। ऐसे कई रोजे सुन्नत और नवाफिल हैं। इन रोजों को रखकर हमें कैसा गुजारे जिंदगी? रमजान के बाद रमजान के जैसा ही गुजारे, रमजान के जैसा ही गुजारे। रमजान में मुकम्मल महीने के रखते हैं, रमजान के बाद सुन्नत नफिल रोजे रखकर हमें अल्लाह की इबादत करना चाहिए। तो बहरहाल रमजान में हमारी जिंदगी कैसी थी, रमजान के बाद भी हमारी जिंदगी वैसे ही होना चाहिए। हमारी इबादत में, हमारे नेक अमाल में रियाकारी हरगिज़ ना हो, इखलास हो हमारे दुआओं के अंदर, इखलास हो हमारे नमाजों के अंदर, इखलास हो हमारे इबादतों के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला उस इबादत को कबूल फरमाता है। मोहतरम हज़रात, इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला सूरह सजदा में फरमाते हैं, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मोमिन बंदे वो हैं, वो अपने बिस्तरों को, करवटों को अलग करते हैं, अपने नींद को अपने बिस्तरों से अलग करते हैं, अपने नींद को कुर्बान करते हैं, अपने बिस्तरों को छोड़ देते हैं और अल्लाह के खौफ से रातों में उठकर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह से पुकारते हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह ने उनको जो दे रखा है उनमें से खर्च भी करते हैं। मोहतरम हज़रात, यही इबादतें, यही आमल जो रमजान में हम करते थे वो रमजान के बाद भी करना चाहिए। रमजान में तरावी की नीयत से हम पढ़ते हैं, रमजान के बाद तहज्जुद की नीयत से पढ़ना चाहिए। ये जो आज मैंने आपके सामने खुलासा किया, ये तहज्जुद की नमाज के बारे में है, ये रात की नमाज के बारे में है, ये लैलतुल क़ियाम की नमाज के बारे में है। और इसी नमाज को रमजान के महीने में तरावी की नमाज बोलते हैं। रमजान तो खत्म हो गया, ईशा के बाद तो तरावी नहीं पढ़ते, लेकिन ये नमाज हम कब पढ़ सकते हैं? फजर की नमाज के पहले पहले तहज्जुद की नीयत से पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी चाहिए। रमजान पूरा महीना तरावी पढ़े, ये नमाज तहज्जुद है, हम क्यों तहज्जुद नहीं पढ़ सकते? अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं वही कहता हूँ, रमजान के अंदर जो पाबंदी करते हैं वो रमजान के बाद भी कर सकते हैं, रमजान के बाद भी कर सकते हैं। नमाजों की पाबंदी होती थी, रमजान के बाद भी वैसा ही हो। रोजे फराइज अदा करते थे, सुन्नत नफिल रोजे भी कर सकते हैं। तरावी रमजान में पढ़ते थे जमात की शक्ल में, रमजान के बाद भी हम तहज्जुद की शक्ल में पढ़ सकते हैं। कोई इबादत खाली नहीं है, रमजान में जो इबादत करना, रमजान में जो नेकियां करना ऐसा नहीं है, रमजान के बाद भी हमारी जिंदगी कैसे हो, रमजान के जैसा हो। मोहतरम हज़रात, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि जैसा ईद हो जाती है मस्जिदें खाली हो जाती है। क्यों ऐसा? हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ खत्म हो गया। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरना बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह का डर नहीं है बोले तो हम क्या भी नहीं कर सकते। जो बंदा अल्लाह से डरता है वो बंदा कभी भी अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं होता, कभी भी अल्लाह की इबादत से गुमराह नहीं होता। वो कहीं पर भी रहे नमाज पढ़ लेता है, कहीं पर भी रहे वो अल्लाह की इबादत कर लेता है। हर जुमा में
ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، وہ خطبے میں کیا تلاوت ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان والوں کو کیا پہلے نصیحت کی جا رہی ہے؟ اللہ سے ڈرنے کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ ایمان والا ہر ہمیشہ دن رات ہر جگہ ہر حالت میں کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت آئے تو اس وقت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان بن کے ہو، تمہارا ایمان تمہارے دل میں ہو، تمہارا ایمان اللہ پر قائم رہے، تمہارے نیک اعمال تمہارے قائم میں رہے۔ ایسا ہماری زندگی دنیا سے گزرنا ہے، نہیں ہمیں خالی رمضان کے مسلمان ہیں، رمضان کے بعد ہمیں مسلمان نہیں، ہم رمضان میں نمازی ہیں، رمضان کے بعد ہم بے نمازی ہیں۔ اگر ہم ایسا نیت ایسا عقیدہ بنائیں گے تو سمجھ لو کہ ہماری وہ رمضان کی عبادتیں بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا، ہماری وہ عبادتوں میں اللہ اخلاص پیدا نہیں کرے گا، ہمارے وہ عبادتوں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں نہیں دے گا۔ اسی لیے ہم کیسا زندگی گزارے؟ زندگی بھر کے مسلمان بن کے رہے، زندگی بھر ہمیں اللہ سے ڈرنے والے بنے، زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے مومن بن کے رہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال میں، ہمارے نیکیوں میں، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے گا، اللہ ہمیں دین پر قائم رکھے گا، دائم رکھے گا۔ اگر ہم نیک اعمال میں قائم نہیں رہیں گے، ہم اپنے نیک اعمال کو نہیں بچا لائیں گے اپنی زندگی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو گمراہ کر دے گا، اس کے دل کو دین سے گمراہ کر دے گا، اس کے دل کو ایمان سے ہٹا دے گا، اور اس کے دل میں شیاطینوں کے وسوسے اور خیالات آئیں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ہمیشہ دعا کرو، ہمیشہ اللہ سے مانگو کہ اللہ اے اللہ جس دل کو مجھے نماز کی طرف رکھا تھا، جو دل کو مجھے عبادت کی طرف رکھا تھا، جس دل کو میرے لیے ہدایت پر قائم رکھا تھا، ہدایت پر قائم رکھنے کے بعد میرے دل کو کبھی بھی گمراہ نہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، کیا نمازوں کی پابندی کریں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے عبادتوں کو۔ ہم کیا ہے دکھاوے کی عبادت ہرگز نہ کریں، اللہ دیکھتا ہے، وہ یاد رکھ لیتا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے ہم کو اس سے کیا مطلب ہے؟ میرے نمازوں کا ثواب دینے والا وہ ہے، میرے روزوں کا اجر دینے والا وہ ہے، میرے تلاوت کا اجر دینے والا وہ ہے، ہم اس کے لیے عبادت کیے تھے، ہم مرتے دم تک بھی اسی کی عبادت کرنا ہے، ایسا ہرگز نہ ہو۔ ایسا مسجدوں کو ویران نہ کرو، کہیں یہ مسجدیں قیامت کے دن گواہ نہ بنے ہمارے خلاف، یہ مسجدیں زندگی پر ہم پڑھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسجدیں ہمارے حق میں بددعا نہ دے، یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے خلاف گواہ نہ بنے۔ ہو سکتا ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ سورہ یاسین میں اللہ نے کہا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اس کے ہاتھ بات کریں گے، اس کے پیر بات کریں گے، اس کے زبان بات کریں گے، اس کے آنکھیں گواہی دیں گے، اس کے کان اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ کیا گواہی دیں گے؟ اگر ان چیزوں کو صحیح استعمال کیا تھا تو وہ صحیح گواہ دیں گے، اگر اس نے اللہ کی نافرمانی استعمال کیا تو وہی کام خلاف گواہی دیں گے۔ محترم حضرات، روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے بچے تھے الحمدللہ، روزہ رکھ کر غیبت کرنے سے بچے تھے، روزہ رکھ کر چاڑیاں کرنے سے بچے تھے، جھوٹ بولنے سے بچے تھے، گالی گلوچ کرنے سے بچے تھے، بے فضول باتیں بتانے سے بچے تھے۔ لیکن اگر یہی ہم اس چیز کو ہم ویسا ہی استعمال کریں تو کیا یہ اللہ کے سامنے گواہی نہیں دیں گے؟ ضرور بضرور گواہی دیں گے۔ روزہ سفارش کرتا ہے کہ تجھے بھوکا رکھا تھا، تو روزے کی حالت میں ہم ایسی حرکتیں کیے ہوئے ہوں گے تو یہ چیزیں گواہ دیں گے۔ اللہ کیا فائدہ تو اس کو اجر دینے سے کیا فائدہ؟ یہ روزہ رکھ کر بھی چاہے جھوٹ بولتا تھا، یہ روزہ رکھ کر بھی غیبت کرتا تھا، یہ روزہ رکھ کر بھی گالیاں دیتا تھا، یہ روزہ رکھ کر بھی جھگڑے کرتا تھا، یہ روزہ رکھ کر بھی کیا ہے یہ بندہ اپنے روزے کی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ یہ کون گواہ دیں گے ہمارے خلاف؟ یہ ہمارے زبان گواہ دے گی، ہمارے آنکھیں گواہ دیں گی، ہمارے کان گواہ دیں گے، ہمارے ہاتھ پیر گواہی
دیکھیے محترم حضرات، اسی لیے ہم رمضان میں جیسا تقوی کے ساتھ زندگی گزارے، رمضان میں جیسا نمازی کی زندگی گزارے، رمضان میں جیسا عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کیا تھا، جیسا اللہ نے ہم سے ناراض ہوا ہوگا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے نافرمانیوں کی وجہ سے، ہمارے خطاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رحمت کا مہینہ ہماری زندگی میں دیا تھا، ہم نے عبادت کر لیا، ٹوٹی پھوٹی عبادت کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ جیسا ہم نے رمضان میں عبادت کی، جیسا پابندی کی، ویسا زندگی بھر ویسے ہی پابندی کریں گے بول کر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں شرک سے، بدعت سے، کفر کے اعمال سے حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر تیرا خوف پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں جیسا عبادتوں میں پابندی تھی، رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی میں ویسے ہی عبادتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکے اور سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ایک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو تیرے ایک عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی بیمار تھے اللہ کی بیماریوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کے دلوں میں بھی خواہش تھی رمضان کا مہینہ آئے میں بھی روزہ رکھوں، میں بھی نماز پڑھوں، میں بھی عبادت کروں، میں اپنے رب کو راضی کروں، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ لوگ رمضان میں عبادت نہیں کر سکے تھے۔ اے اللہ تو فضل و کرم ہے، تو رحمان اور رحیم ہے، تو ان کو رحم فرما، تو اپنے فضل سے ان کے گناہوں کو معاف فرما، تو ان کے خطاؤں کو درگزر فرما، اور جتنے بھی چاہے انتخاب ہوئے ہیں اے اللہ ان کے خبروں کو نور سے منور فرما، خبروں کے عذاب سے حفاظت فرما، ان کے خبروں کی جنت الفردوس سے مقامات نصیب فرما، ان کو خبروں کے اندر جنت کی نعمتوں سے نواز عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا، اے اللہ ہم سب کو روزگار بنا، اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو تو آمنا بالخیر ہونے کی توفیق عطا فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔